اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو بیان کریں گے 11 سے 20 ستمبر کا یہ وقت علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا، کون سی اچھی چیزیں تمام برجوں کو اس عرصے میں دیکھنے میں آئیں گی اور کون سی منفی یا مشکلات کا سامنا ان کو اس عرصے میں رہے گا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے برج سے جو کہ برج حمل، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 11 ستمبر سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ کیسا رہنے والا ہے۔ 11 سے 15 ستمبر کے دوران برج حمل والوں کو نوکری کے معاملات اور نوکری کے حوالے سے کچھ مشکلات اور پریشانیاں آتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عرصہ برج حمل والوں کے لیے اندرون سفر کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ 12 سے 18 ستمبر کے دوران شادی بیاہ اور اس طرح کی دوسری تقریبات میں آپ شرکت سے گریز کریں گے، یعنی کہ آپ کی اپنی خواہش یا کوشش ہوگی کہ آپ ان معاملات اور ان تقریبات میں شرکت نہ کریں۔ اس عرصے میں برج حمل والے افراد سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے، لیکن کچھ دیگر مصروفیات اور مسائل کی وجہ سے جانا نہ ہو سکے گا۔ آپ کی اکثر خواہشات پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ رواں دنوں میں آپ کو چند ایک برے خواب دیکھنے میں آئیں گے۔ خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ان میں سے چند ایک خواب جو ہے وہ حقیقت کی شکل اختیار کر جائیں۔ اس کے حوالے سے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ گوشت کا۔ ایک تو وہ صدقہ دیں، دوسرا جب اپنا مسئلہ یا خواب آپ بیان کریں گے تو اس حوالے سے ایک بہتر چیز آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی۔ یہ عرصہ آپ کا اوپر سحری اثرات کے حوالے سے اضافے کو اور دشمن اور مخالفین کی طرف سے بڑھتی ہوئی پریشانی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو یا حفیظ ہو، اس کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ 3 تسبیحیں روزانہ آپ نے اس کی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور 3 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں تو لوح تحفظ وہ آپ ادارے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ منگوا کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 13 سے 20 ستمبر کے دوران حکومتی اداروں سے وابستہ کام حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 14 سے 19 ستمبر کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف کم اور غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ 12 سے 20 ستمبر کا عرصہ کاروباری افراد کے کام میں تیزی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں آپ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے میل ملاقات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام تھے یا ہیں تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برج حمل والے افراد ان دنوں میں امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لکی دن آپ کے 11 اور 12 ستمبر کے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا شکور، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شکر کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ برج ثور والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں یہ لوگ اپنے مالی حالات میں بہتری کے حوالے سے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ جو روزگار ان کا پہلے چل رہا ہے اس سے ہٹ کر کوئی ایک الگ سے سیکنڈ سورس آف انکم آپ کہہ لیں کہ اس کی تلاش بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے کافی ورکنگ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کبھی امکانات ہیں کہ اس میں ان کو کامیابی بھی ملے۔ 11 سے 16 ستمبر کے دوران گھریلو معاملات میں کچھ تناؤ رہے گا، اور اگر آپ کوشش کریں بھی تو ان معاملات کو کوئی بہتر شکل دیتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے میں خاندان کے لوگوں سے ملنا جلنا اور بات چیت بھی کچھ کم رہے گی۔ وہ برج ثور والے افراد جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ عرصہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 12 سے 18 ستمبر کے دوران آپ کی صحت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ صحت کے حوالے سے جس پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اللہ کے حکم سے اب وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آپ ذہنی طور پہ بھی سکون میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عرصہ سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ 12 سے 17 ستمبر کا وقت کاروباری افراد کے کام میں تیزی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کاروبار میں بڑھوتری کے حوالے سے کچھ نئی حکمت عملی بھی اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عرصے میں قدم اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اور معاملات بہتر طریقے سے طے پائیں گے۔ 11 سے 19 ستمبر کا وقت ملازم پیشہ افراد کے لیے ایک اچھا وقت ہے، خاص کر وہ ملازم پیشہ افراد جن کو ترقی کے حوالے سے یا تنخواہ میں بڑھوتری کے حوالے سے کوئی امید دلائی گئی تھی، اور یہ مسئلہ کافی دیر سے تاخیر کا شکار رہ رہا تھا۔ اب ایک ایسا وقت ہے کہ ان دنوں میں معاملات جو ہے وہ ایسے طریقے سے طے پاتے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ کوئی اچھی خوشخبری آپ کو سننے میں آئے۔ یہ عرصہ امیدوں اور خواہشات
یہ پورا ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ یار دوستوں سے ملنا جلنا بھی کم رہے گا، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، ان کی طرف سے کوئی ٹال مٹول کا سامنا رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ پرشور والے افراد جو قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عرصے کی بجائے کسی اگلے وقت کا انتخاب کر لیں، وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے میں آپ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کا لکی دن آپ کا 14 ستمبر کا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حکیم ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی میٹھی چیز پکا کے صدقے میں دیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہنے والا ہے۔ وہ برج جوزہ والے افراد جن کو مخالفین اور دشمنوں کی وجہ سے پچھلے دنوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اللہ کے حکم سے معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے، اور ان کی طرف سے درپیش مسائل اور پریشانیاں بھی دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 12 سے 16 ستمبر کے دوران مالی حالات میں بہتری کے لیے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے آپ کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ وہ افراد جو کام کے سلسلے میں اندرون سفر کا پلان بنا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عرصے کی 11 سے 18 ستمبر کے دوران سفر سے گریز کریں، کیونکہ ایک تو دوران سفر ان کو کسی نہ کسی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا رہے گا۔ اس کے علاوہ جس مقصد یا جس کام کے حصول کے لیے یہ سفر کریں گے، اس میں بھی خاطر خواہ طریقے سے کامیابی ملنے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہی ہے کہ ان دنوں میں سفر سے گریز کریں۔ اس عرصے کی 11 سے 16 ستمبر کا عرصہ ملازمت پیشہ افراد پر بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ذمہ داریوں یا ورک لوڈ میں خاصا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے میں برج جوزہ والے افراد اپنے روزمرہ ایکٹیویٹی سے ہٹ کر علوم مخفی اور اس طرح کے دوسرے علوم کی طرف بھی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج جوزہ والے افراد جو پرانی سواری بیچنا یا نئی سواری خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس عرصے کی 15 سے 20 ستمبر کا وقت اس حوالے سے کافی اچھا وقت ہے، یعنی کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے طے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ایک اچھی چیز، اچھی سواری آپ کو ملنے کے کبھی امکانات ہیں۔ اس عرصے کی 16 سے 20 ستمبر کے دوران برج جوزہ والے افراد کا لوگوں سے ملنا جلنا، یعنی کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں خاصی کمی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی کوئی خاطر خواہ طریقے سے طے ہوتے نظر یا حتمی شکل پاتے نظر نہیں آ رہے۔ ان دنوں میں آپ کا انداز گفتگو لوگوں کے ساتھ بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی خوراک کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج جوزہ والے افراد جو اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ان دنوں میں کوئی بہتر اور ایک اچھا رشتہ ان کو ملنے کے کبھی امکانات ہیں۔ اس عرصے کی سعد یا لکی ڈیز جو ہیں برج جوزہ والوں کے لیے 11، 12، 16، 17 اور 20 ستمبر کی تاریخیں ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سمت، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ 3 طوطے آزاد کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ 13 سے 17 ستمبر کے دوران آپ کی اخراجات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اخراجات پر قابو پاتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ برج جوزہ والے افراد جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عرصے میں جو ہے وہ کسی بھی شخص کو پیسے مت دیں، کیونکہ ایک تو آپ کا کام ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ احتیاط کریں، اچھی طرح چھان بین کر لیں اور اس عرصے میں فیصلہ مت لیں۔ وراثتی امور کا فیصلہ التوا کا شکار ہے تو کوشش یہی کریں کہ رواں دنوں میں حل ہو جائے، کیونکہ اس حوالے سے فیصلہ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ فیصلے کے نتائج بھی آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوں۔ ان دنوں میں اپنا مال رفاہی کاموں میں خرچ کرتے نظر نہیں آ رہے۔ 12 سے 17 ستمبر کے دوران وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں اور پچھلے دنوں میں کوئی ناراضگی تھی، تو ایک ایسا وقت ہے کہ 12 سے 17 ستمبر کے دوران آپ کے تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس تعلق کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے کہ وہ اپنے گھر میں بات کریں۔ 14 سے 18 ستمبر کے دوران آپ سواری کی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔
अंदरूनी सफ़र के हवाले से ये कोई साद वक्त नहीं है। सैर व तफरीह के लिए या किसी और काम के सिलसिले में जाते हैं तो अपने मकसद में कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही और दौरान सफ़र भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो जोधा वाले अफराद जो किराए के मकान की तलाश में थे, इस अरसे की 13 से 18 सितंबर के दौरान इनको किराए पर मकान मिलता नज़र आ रहा है। कानूनी नौयत के दरपेश मसाइल हैं तो वो हल होते नज़र नहीं आ रहे। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कम रहेगी और इस अरसे में अगर कोई नताइज आते भी हैं तो वो खातिर ख्वाह नहीं होंगे। मुलाज़िम पेशा अफराद को इस अरसे में ख़ास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको इनके साथ काम करने वाले लोगों की वजह से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये अरसा बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को और मेल मुलाकात को भी जाहिर कर रहा है। पिछले कुछ अरसे से ज़हनी परेशानी का शिकार हैं तो अल्लाह के हुक्म से मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है और ज़हनी परेशानी भी दूर होती नज़र आ रही है। इस अरसे का लकी डे जो है वो आपका 14 सितंबर का है। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या गनी, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ रोज क्वार्ट्ज इस स्टोन का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 सितंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। शरीके हयात के साथ मोहब्बत बढ़ेगी। आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी आई थी तो अब एक ऐसा वक्त है कि अब मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है, बल्कि बेहतरी आती नजर आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो मंगनी, निकाह या रिश्ते की बात पक्की करने के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में हैं, इस अरसे की 12 से 16 सितंबर का अरसा इन मामलात को तय करने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। बुर्ज असद वालों को चाहिए कि इस अरसे की 14 से 19 तारीख के दौरान सफर और ड्राइविंग करते वक्त एहतियात बरतें, क्योंकि ये अरसा हादसे को जाहिर कर रहा है। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बोर्ड नंबर, मैच वगैरह पर पैसे लगाते हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे की 13 से 18 सितंबर के दौरान इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि अगर आप इन मामलात पर पैसे लगाते भी हैं तो नुकसान के सिवा कुछ हासिल ना होगा। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं या इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इनको इस अरसे में कर्जा मिलता नजर आ रहा है। बुर्ज असद वालों को बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे की 11 से 17 सितंबर के दौरान औलाद की मामलात की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि आपकी तवज्जो औलाद की मामलात की तरफ कम होती नजर आ रही है। ये अरसा माली मामलात में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो पार्ट टाइम नौकरी की तलाश में हैं, उनका भी कोई सबब सिलसिला बनता नजर आ रहा है। अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के साथ खुशगवार रहेगा और आप अपनी परेशानियां लोगों पर जाहिर करते नजर नहीं आ रहे, यानी कि अपने मसाइल और परेशानियों को खुद हल करने की कोशिश करेंगे। और आप जितनी भी परेशानी में मुब्तला हो, आपकी कोशिश यही होगी कि उसको अपने चेहरे से जाहिर मत करें। पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ गुम हो गई थी तो इस अरसे की 14 से 19 सितंबर के दौरान वो चीज़ वापस मिलती नजर आ रही है। ननियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता काम रवा दिनों में हल होते नजर आ रहे हैं। विरासती मामलात में इल्तवा पैदा करने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर साबित होगा। 11 से 17 सितंबर का अरसा मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए एक अच्छा वक्त है। इनको नौकरी में दरपेश मसाइल और मुश्किलात में खासी कमी आती नजर आ रही है और यूँ भी कहा जा सकता है कि जो वर्कलोड इनके ऊपर पड़ा हुआ था उसमें भी खासी कमी देखने में आएगी। इस अरसे के लकी डे इनका 11 सितंबर का है। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रशीद, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ रूबी, जिसको याकूत भी कहते हैं, उसका कम से कम वजन जो है वो 3 कैरेट होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये वक्त इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अरसे में बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात बढ़ेगी और इनसे वाबस्ता कोई काम है तो वो भी हल होते नजर आ रहे हैं। 11 से 20 सितंबर का अरसा मंगनी, निकाह और इस तरह की दीगर रसूमात की अदायगी के हवाले से कुछ अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि आगे चलकर आपको रिश्ते में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 13 से 17 सितंबर के दौरान आप अपनी ज़ात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर नहीं आ रहे। वो अफराद जो कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, तो इस अरसे की 12 से 18 सितंबर के दौरान आपकी की गई कोशिशों की खातिर ख्वाह नताइज आते नजर नहीं आ रहे। इसके साथ ही साथ ये अरसा आपके अखराजात में भी इजाफे को जाहिर कर रहा है और इसमें से अक्सर अखराजात जो हैं वो आपके खाने पीने और अपनी ज़ात पर होते नजर आ रहे हैं। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए वक्त कुछ ज़्यादा मुश्किलात को जाहिर कर रहा है,
کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد ان کے راستے میں رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 14 سے 19 ستمبر کا وقت یار دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اکثر پرانے دوستوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی اور ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ انعامی اسکیمیں، بونڈ نمبر وغیرہ جیسی چیزوں میں بھی کافی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے مالی فائدہ حاصل بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 12 سے 16 ستمبر کا وقت شریک حیات کے ساتھ کچھ تعلقات میں انبن اور خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو نیا شراکتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عرصے کی 13 سے 18 ستمبر کا وقت اس کے آغاز کے حوالے سے کوئی اچھا وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس عرصے میں یہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو ان کو آگے چل کر آپسی مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ ملازمت پیشہ افراد جن کی ترقی کے امکانات کافی دیر سے بنے ہوئے تھے، اس عرصے کی 12 سے 17 ستمبر کے دوران اس حوالے سے کوئی خوشخبری سننے کو ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کی لکی دن آپ کے لیے 14 ستمبر کا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ماجد، 3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 بار اول آخر درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی ایک اناج کم از کم 1 پاؤ صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ برج میزان والے افراد جو کرائے پر مکان کی تلاش میں ہیں، ان کو 11 سے 17 ستمبر کے دوران امید کے مطابق کرائے پر مکان ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ذاتی مکان کی تلاش میں ہیں، 13 سے 20 ستمبر کا وقت ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ ان دنوں میں ان کو مکان ملنے اور معاملات بہتر طریقے سے حل ہونے کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے میں ملازمت پیشہ افراد پر کام کو لے کر افسران کی طرف سے کچھ پریشر بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ 11 سے 16 ستمبر کا وقت ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جو گھریلو معاملات میں خرابی چل رہی تھی، اب اس عرصے میں گھریلو معاملات میں بہتری بھی آئے گی اور آپ کو گھریلو سکون بھی میسر ہوگا۔ اس عرصے میں آپ اپنا مال رفائی کاموں، خیرات کے کاموں میں خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ عرصہ زیارتوں کے سلسلے میں بھی سفر کو ظاہر کر رہا ہے۔ 13 سے 16 ستمبر کا عرصہ ننیالی رشتہ داروں سے وابستہ کام کے حل کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عرصے میں اگر ان کو کوئی کام کہتے بھی ہیں تو وہ حل نہ ہوگا۔ 13 سے 18 ستمبر کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ یار دوستوں کے ساتھ آپس میں کچھ ناراضگی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے میں برج میزان والوں کو ایک بہتر مشورہ یہ ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت کریں، کیونکہ ان دنوں میں گم ہونے کا اندیشہ ہے۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف کچھ کم رہے گی اور دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے میں شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں، خاص کر 15 سے 20 ستمبر کے دوران۔ اس عرصے میں اولاد کے ساتھ وقت گزارتے اور یہ اپنی اکثر باتیں آپ سے شیئر کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لکی دن 11 اور 12 ستمبر کے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وکیل، اس کا ورد کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گوشت کا صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہنے والا ہے۔ ان دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر طریقے سے استوار کرتے نظر آ رہے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے میں کوئی مسائل یا آپسی کوئی ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ خاص کر 12 سے 19 ستمبر کا عرصہ اس حوالے سے بہتر وقت ہے۔ اس عرصے کی 13 سے 20 ستمبر کے دوران گھر کی تزئین و آرائش کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے اخراجات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کا رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہوگا اور ان سے اگر کوئی وابستہ کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 11 سے 17 ستمبر کا وقت مالی حوالے سے کچھ پریشانی تنگی کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن معاملات اتنے خراب نہ ہوں گے کہ آپ اس پر قابو نہ پا سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں بورڈ نمبر وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان معاملات سے کوئی مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ان کو نقصان کے سوا اس عرصے میں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ویسے تو 11 سے 20 ستمبر کا وقت کاروباری افراد کے لیے ایک اچھا وقت ہے، لیکن ایک ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کاروبار کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں،
کیونکہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو ذاتی مکان کی تلاش میں ہیں، اس عرصے میں ان کو ذاتی مکان ملتا نظر آ رہا ہے اور معاملات بھی بہتر طریقے سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے یہ عرصہ کچھ پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ صحت پر اخراجات بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 14 سے 20 ستمبر کے دوران یار دوستوں سے ملنا جلنا ہوگا۔ ان دنوں میں آپ بازاری کھانے زیادہ کھائیں گے اور مختلف قسم کی دعوتوں میں شرکت کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ 14 سے 19 ستمبر کا وقت بینکوں سے وابستہ اور دوسرے پرائیویٹ اداروں سے وابستہ کاموں کے حل کے لیے ایک اچھا وقت ہے۔ ان دنوں میں معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے طے پاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لکی دن آپ کا 14 ستمبر کا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سمیم، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ 3 تسبیح آپ نے روزانہ ایسی کرنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ گندم کا صدقہ دیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہنے والا ہے۔ 11 سے 15 ستمبر کے دوران آپ اپنے کاموں کو کافی حد تک پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یوں کام کا کچھ دباؤ بھی آپ پر کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور آپ ذہنی طور پر سکون کی کیفیت میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، 15 سے 20 ستمبر کا وقت ان کے لیے ایک اچھا وقت ہے۔ ان دنوں میں یہ مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں خاندانی روایات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی وجہ سے آپ کو کچھ الجھنوں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس بات کی بھی امکانات ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی واقع ہو۔ یہ عرصہ کاروباری افراد کے کام میں کچھ مندی کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس سیل یا جس آمدن کی انہوں نے خواہش یا توقع کر رکھی تھی، اتنا منافع یا فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ان دنوں میں آپ اپنا وقت گھر میں گزارتے نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ گھریلو معاملات میں آپ کی انوالومنٹ بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کی 14 سے 19 ستمبر کے دوران ان کو اپنے شریک کار کی طرف سے بھی کچھ مالی مدد ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار میں بہتری کے حوالے سے ان کا شریک کار خاصی محنت اور توجہ سے کام کرتا نظر آ رہا ہے۔ حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا، خاص کر 13 سے 18 ستمبر کا وقت اس حوالے سے ایک اچھا وقت ہے کہ آپ بہتر تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی حل ہونے کے امکانات ہیں۔ وہ کچھ کوس والے افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے تھے، اس عرصے میں اللہ کے حکم سے ان کو ایک اچھی اور بہتر نوکری ملتی نظر آ رہی ہے۔ امیدوں خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، اور اس کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عرصہ شاپنگ کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کی لکی تاریخیں 11، 12، 16 اور 17 ستمبر کی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا عزیز ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ مرغ کا صدقہ دیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کوشش یہی کریں گے ذبح کروا کے آپ اس کو صدقہ کریں۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ یہ عرصہ صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، ان کے بھی صحت میں خاصی بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے کہ ان دنوں میں اگر یہ بات کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو ان کی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عرصہ کافی اچھا وقت ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 12 سے 18 ستمبر کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی معاملات کی طرف بھی، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ مذہبی رجحان بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو کسی ملٹی نیشنل کمپنی یا بیرون ملک نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس عرصے کی 12 سے 20 ستمبر کے دوران کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج کی امید ہے۔ قانونی معاملات میں درپیش پیچیدگیاں اس عرصے کی 11 سے 16 ستمبر کے دوران ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عرصے کی 14 سے 17 ستمبر کے دوران ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اس عرصے کے دوران ان کو اچھی خبر سننے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ذہنی پریشانی کا شکار ہیں، اس عرصے کی 12 سے 18 ستمبر کے دوران آپ کی ذہنی پریشانی میں کمی آتی نظر آ رہی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ ذہنی طور پر مطمئن نظر آئیں گے۔ یہ عرصہ
عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی سفر کو ظاہر کر رہا ہے۔ 14 سے 18 ستمبر کے دوران وہ برجدی والے افراد جو قرضہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کوششیں کر رہے تھے، تو اس حوالے سے کوئی بہتر نتائج سامنے آتے نظر نہیں آ رہے۔ قرض کے حصول کے لیے اگر آپ بہن بھائیوں سے رابطہ کریں تو ان کی طرف سے جتنی آپ کی خواہش ہے اتنی تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رضا کو، اس کا ورد کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 ستمبر کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سٹرین، جس کو سنیلا پخراج بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ ہے برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ اس عرصے میں آپ کو مالی حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا رہے گا۔ وہ لوگ جو قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں بہن بھائیوں سے رابطہ کریں، خاص کر 14 سے 20 ستمبر کے دوران، تو ان کو قرضہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے کی 11 سے 17 ستمبر کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی ذات پر اخراجات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 12 سے 16 ستمبر کے دوران ذہنی پریشانیاں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو منگنی یا نکاح کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے، اس عرصے کی 13 سے 17 ستمبر کا وقت ان معاملات کو طے کرنے اور ان رسومات کو ادا کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت نہیں ہے۔ اس عرصے میں آپ کا انداز گفتگو لوگوں کے ساتھ کچھ سخت رہے گا۔ وراثتی امور کا فیصلہ رواں دنوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 11 سے 16 ستمبر کے دوران آپ کے والدین کے ساتھ اور عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اور ان سے وابستہ توقعات بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسیز یا اس طرح کی دوسری کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عرصے کی 14 سے 18 ستمبر کے دوران احتیاط کریں، کیونکہ یہ عرصہ ان معاملات سے مالی نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے برج دلو والوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں بہت احتیاط برتیں۔ 14 سے 20 ستمبر کے دوران صحت میں بہتری رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو توارد بیماری کا شکار تھے، ان کے صحت میں بھی واضح طور پر بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور اگر اس عرصے میں نتائج آتے ہیں تو وہ بھی کافی اچھے آئیں گے۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں 16 اور 17 ستمبر کی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ موہ نجف سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اس عشرے کے آخری برج کی طرف، جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 11 سے 20 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ یہ عرصہ ان کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے اور صحت کے حوالے سے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا ہوگا اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ بھی اس عرصے میں مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 13 سے 20 ستمبر کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں اور آپ کے معاملات میں رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس میں ان کو کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ 14 سے 19 ستمبر کے دوران آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں یعنی کہ اپنے کولیگز کی طرف سے خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے حق میں کم اور مخالفت میں زیادہ حرکتیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہی ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو تسلی سے چیک کر لیں اور غیر ضروری طور پر لوگوں سے گفتگو سے گریز کریں۔ یعنی کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس عرصے میں آپ کو کسی پر، خاص کر کولیگز پر، اپنے اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی مدد یا مشورے کی ضرورت ہے تو اپنے سینئر افسران سے رابطہ کریں، ان کی طرف سے مخلص مشورہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کی 13 سے 18 ستمبر کے دوران آپ کی ذہنی پریشانیوں میں کمی آتی نظر آ رہی ہے اور دماغی الجھنیں جو ہیں وہ بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ 12 سے 20 ستمبر کے دوران شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے اور ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانا ہوگا۔ 14 سے 19 ستمبر کا وقت ننیالی رشتہ داروں سے وابستہ کام حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس عرصے کی 13 سے 18 ستمبر کے دوران لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے دوسرے کاموں سے دور رہیں، کیونکہ اس عرصے میں ان کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی بڑھے گی اور تعلیمی حوالے سے کسی مشورے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ایک بہتر مشورہ آپ کو ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک اپلائی کرنا چاہتے ہیں،
ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے، اس عرصے میں اپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اس عرصے میں آپ اپنے مالی حالات میں بہتری کے لیے خاصی توغو اور محنت کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مالی حالات میں بہتری کے لیے آپ پارٹ ٹائم کام بھی ڈھونڈتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کی لکی ڈے آپ کا 15 ستمبر کا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو یا حفیظ ہو، اس کا ورد کریں 3 تسمیہ روزانہ، فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے، 3 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے معاملات میں بہتری اور اپنی سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ ماش کی دال کا صدقہ دیں حسب توفیق، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔